معاف کر دو شاہ صاحب، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں لالچ میں اندھا ہو گیا تھا۔ شمس الدین گڑ گڑا رہا تھا، مگر اس کے سامنے بیٹھا ہوا تبریز شاہ برداشت کی آخری حد پر تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور اس کی سیاہ آنکھوں میں زمانے بھر کا غصہ اکٹھا ہو چکا تھا۔ لالچ! کس چیز کی کمی آنے دی تھی میں نے تجھے؟ میں اپنے مزاروں کا خیال اپنے بہن بھائیوں کی طرح رکھتا ہوں، مگر تو نے میری ہی حویلی میں گھس کر میرے قانونی کاغذات چرانے کی کوشش کی۔ میں پوچھتا ہوں، بتا، تو نے یہ سب کس کے لیے کیا؟ تبریز شاہ جب بولا تو اس کی آواز میں برف کی سی سختی تھی۔ اس کے گارڈز لپک کر آگے آئے تھے اور انہوں نے شمس الدین کو اپنی ٹھوکروں پر رکھ دیا تھا۔ شمس الدین کے مکار چہرے پر اس وقت سراسیمگی سی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا تبریز شاہ دشمنوں کو معاف نہیں کرتا، اور وہ تو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا۔ تبریز شاہ کی حویلی سے اس کی سب سے خاص زمین کے قانونی کاغذات چراتے ہوئے، مگر وہ کیا کرتا؟ اس کے لالچ کا اندھا کنواں بھرتا ہی نہیں تھا۔ تبریز شاہ کے پرانے خاندانی دشمن حاکم علی نے جب اسے تبریز کی حویلی سے وہ کاغذات لانے کی بات کی اور بدلے میں اسے کئی کروڑ دینے کی آفر کی تو شمس الدین کی رال بہنے لگی۔ اسے لگا تبریز شاہ مزاروں پر اندھا اعتماد کرتا ہے تو شاید وہ دودھ پیتا بچہ ہوگا، مگر وہ غلط تھا۔ تبریز شاہ دل کا جتنا اچھا نظر آتا تھا اتنا ہی تیز تھا، اسی لیے شمس الدین آج رنگے ہاتھوں پکڑے جانے پر اس کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا۔ تبریز شاہ کا اسے معاف کر دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ صرف یہی کاغذات ہیں یا اس سے پہلے بھی تو نے میری کچھ چیزیں حاکم علی کے ہاتھ فروخت کی ہیں؟ کیونکہ میں حیران ہوں کہ وہ عدالت میں ہر کیس جیتتا جا رہا ہے اور میری خاندانی زمین اس کے قبضے میں جاتی جا رہی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ تبریز خان اپنی جگہ سے اٹھا تو اس کی آنکھوں میں موت کی سی سختی تھی۔ مجھے معاف کر دو سرکار، میں نے کچھ کاغذات پہلے بھی اس کے حوالے کیے ہیں، مگر میں وہ سب کچھ واپس لے آؤں گا۔ جس طرح آپ کے گھر میں چوری کرنے کی کوشش کی، وہاں بھی چوری کر کے تمام کاغذات آپ کے حوالے کر دوں گا، بس مجھے ایک موقع دے دیں۔ شمس الدین گڑ گڑا رہا تھا۔ تبریز شاہ کا دل چاہا وہ اپنی پستول میں موجود 6 کی 6 گولیاں شمس الدین کے سینے میں اتار دے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا پستول بلند کیا۔ وہ برداشت کی آخری حد پر تھا۔ شمس الدین پستول کا رخ اپنی طرف دیکھ کر لرزنے لگا تھا۔ قریب تھا کہ تبریز شاہ ٹریگر دبا دیتا کہ اسی پل اس کے کانوں میں ایک نسوانی چیخ پڑی، نہیں پلیز ایسا مت کریں، میرے بابا کو مت ماریں۔ تبریز شاہ نے چونک کر آواز کی سمت دیکھا۔ ڈیرے کے کھلے دروازے سے کوئی اندر داخل ہوا تھا اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم گویا وہیں جم کر رہ گئے تھے۔ وہ دبلی پتلی سی دراز قد لڑکی تھی۔ سیاہ رنگ کی چادر میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ بڑی بڑی سبز آنکھوں میں حیرت اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ تبریز شاہ کی گرفت پستول پر مزید سخت ہوئی۔ میرے ڈیرے پر لڑکیوں کا کیا کام ہے؟ اس کے لب بڑبڑائے۔ کون ہے یہ صدام؟ اس نے اپنے گارڈ سے پوچھا۔ گارڈ لپک کر آگے آیا۔ شاہ صاحب، یہ شمس الدین کی بیٹی ہے، شاید یہ آج ابھی تک گھر نہیں گیا، اسی لیے اس کا پتہ کرنے آئی ہے۔ صدام کی آواز پر تبریز شاہ نے ایک دفعہ پھر بغور اس لڑکی کو دیکھا جو اب دوڑتی ہوئی اپنے باپ کے قریب آ رہی تھی۔ زمین پر گرے ہوئے شمس الدین کے قریب آ کر وہ رک گئی۔ کیوں مار رہے ہیں میرے بابا کو؟ کیا کیا ہے انہوں نے؟ سارا دن تو یہ آپ کی خدمت کرتے ہیں، یہاں پر اس کا صلہ یہ دے رہے ہیں؟ زمانے بھر میں نے تو آپ کی بہت تعریف کی ہے کہ تبریز شاہ ایک اصول پسند وڈیرا ہے، مگر اصلیت تو آپ کی یہ ہے کہ آپ نے ایک نہتے آدمی کے اوپر پستول تان رکھی ہے۔ وہ بولنے پر آئی تو پھر رکی ہی نہیں۔ تبریز شاہ سن سا رہ گیا۔ اب کی بار اس نے قریب سے اس لڑکی کو دیکھا جس کی آنکھوں میں بہادری کی چمک تھی، مگر تبریز شاہ کی زیرک نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، اور تبھی شمس الدین کی مکار آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے چمک سی ابھری کہ میری بیٹی ہے زینب، سرکار آپ مجھے ایک موقع دیں، میں آپ کے سارے کاغذات واپس لے آؤں گا، اور تب تک آپ چاہیں تو میری اس بیٹی کو اپنے پاس رکھ لیں۔ شمس الدین اچانک زمین سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے زینب کو تقریباً تبریز کی جانب دھکیل دیا تھا۔ وہ جو اپنے ہی خیال میں کھڑی تھی اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور تبریز شاہ کے مقابل زمین پر گرتی چلی گئی۔ تبریز شاہ چونک اٹھا تھا۔
اس نے بے اختیار زمین پر گری زینب کی جانب دیکھا جو بے یقین نظروں سے اپنے باپ کی جانب دیکھ رہی تھی، مگر شمس الدین مسلسل گڑ گڑاتے ہوئے بس اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ یہ میری بیٹی ہے، جوان ہے، خوبصورت ہے، اسے آپ اپنے پاس رکھو ثبوت کے طور پر، جب میں کاغذات لے آؤں تو تب چاہے تو اسے میرے حوالے کر دینا سرکار، مجھ پر رحم کرو۔ شمس الدین مسلسل گڑ گڑا رہا تھا۔ تبریز شاہ نے ایک افسوس بھری نگاہ شمس الدین پر ڈالی جس کے نزدیک اس کی بیٹی کسی کھلونے سے زیادہ نہ تھی۔ زینب زمین سے اٹھتی ہوئی ابھی تک اپنے باپ کو حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ میں ان کے پاس کیوں رہوں گی؟ ان کی آنکھوں میں ایک دم خوف اتر آیا۔ اچانک ہی شمس الدین نے آگے بڑھ کر اس کا بازو دبوچ لیا۔ چپ کر بدبخت، باپ کی جان پر بنی ہے اور تو زبان چلاتی ہے؟ کیا ہوگا جو 4 دن سرکار کے ساتھ رہ لے گی تو؟ ارے کیا بگڑ جائے گا تیرا؟ بے شرم، اپنے باپ کی جان بچانے کا سوچ۔ بیٹیاں تو ماں باپ کے لیے کچھ بھی کر جایا کرتی ہیں، سرکار تیرے ساتھ جو سلوک بھی کریں بس تو نے خاموش ہو کر سہنا ہے، خبردار جو منہ سے ایک لفظ بھی نکالا تو۔ وہ غرا رہا تھا۔ تبریز شاہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ بے اختیاری اس نے ہاتھ بڑھا کر شمس الدین کو گریبان سے پکڑا اور اسے دور دھکیل لیا۔ نامعلوم کیوں اسے اس 18-19 سالہ لڑکی کے لیے افسوس سا ہوا جس کا باپ اسے ایک نامحرم کے گھر بغیر کسی رشتے کے بھیجنے پر تلا تھا، صرف اس لیے کہ اس کی جان بچ جائے۔ شمس الدین نے پھر سے گڑ گڑانا شروع کر دیا تھا۔ زینب کے سر سے چادر ڈھلک گئی تھی، اس کی ڈھیلی ڈھالی چٹیا سے بال نکل کر اس کے چہرے کے اطراف میں لہرا رہے تھے۔ وہ گویا پتھر کا بت بن کر کھڑی تھی۔ تبریز شاہ کے ماتھے کے بل بڑھتے جا رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ دوہری مصیبت میں پڑ گیا تھا، مگر نہ جانے کیوں اس کا دل اپنے ساتھ کھڑی اس نازک سی لڑکی کے لیے برا محسوس کر رہا تھا۔ اس کا دل نہ چاہا کہ وہ زینب کو دوبارہ شمس الدین جیسے مکار آدمی کے ساتھ اس کے گھر بھیجے۔ ٹھیک ہے، تمہارے پاس صرف 1 ہفتے کا وقت ہے۔ 1 ہفتے کے اندر اندر میرے جتنے کاغذات حاکم علی کو دیے ہیں وہ تمام واپس لے آؤ، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے نہیں بچا سکتی۔ تبریز شاہ کی آواز پر شمس الدین کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں، مگر ساتھ ہی زینب کے چہرے پر شدید خوف سا لہرا گیا تھا۔ نہیں بابا، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ میں سرکار کے ساتھ ان کی حویلی میں کیوں رہوں گی؟ میں ان کی آخر لگتی کیا ہوں؟ زینب نے لپک کر باپ کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر اس نے ایک مرتبہ پھر اسے دھکا دے دیا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، رہ لینا، زیادہ دن نہیں ہے، صرف 1 ہفتے ہی کی تو بات ہے۔ اس کی آواز میں انتہا درجے کی بیزاری تھی۔ زینب کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر بکھر گئے۔ تبریز شاہ نے ایک نظر دیکھا، اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اسی پل اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، تمہاری بیٹی صحیح کہہ رہی ہے، یہ آخر میری کیا لگتی ہے جو میرے ساتھ میرے گھر میں رہے؟ تمہارے لالچ کی تو کوئی حد نہیں، مگر میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں ایک نامحرم لڑکی کو اپنے گھر بغیر کسی رشتے کے رکھوں۔ میں اس سے نکاح کروں گا، بولو تمہیں منظور ہے؟ زینب نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر تبریز شاہ کو دیکھا تھا۔ وہ پورے گاؤں کا وڈیرا تھا، امیر، کبیر اور وجاہت سے بھرپور۔ اس کے قصے اس نے پورے گاؤں میں ہر کسی کی زبان سے سن رکھے تھے، مگر وہ اصولوں کا اتنا سخت تھا کہ اس کے سامنے پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ وہ اس سے نکاح کی بات کر رہا تھا۔ زینب کو اپنے سامنے زمین اور آسمان گھومتے ہوئے دکھائی دیے۔ شمس الدین کو بھلا کس بات پر اعتراض ہوتا؟ اس نے ایک لمحے سے بھی کم وقت میں حامی بھر لی تھی۔ ڈیرے پر تاریکی پھیل رہی تھی جس وقت تبریز شاہ کے حکم پر مولوی کو بلایا گیا۔ مردوں کے بیچ میں وہ اکیلی لڑکی تھی، اس کے ہاتھ پاؤں لرز رہے تھے، مگر شمس الدین کی گھورتی نگاہیں اسے مجبور کر رہی تھی کہ وہ خاموش بیٹھی رہے۔ اسے جی بھر کر رونا آ رہا تھا۔ آخر اس کی زندگی کیا تھی؟ اسے اپنے سارے خواب مسمار ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ کتنی مشکل سے تو اس نے کالج جا کر پڑھائی کے لیے شمس الدین کو منایا تھا، اور ابھی چند مہینے ہی تو ہوئے تھے اسے داخلہ لیے ہوئے۔ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لی۔ مولوی اس سے نکاح نامے پر سائن کروا رہا تھا۔ چند ہی لمحوں میں وہ زینب شمس الدین سے زینب تبریز شاہ بن گئی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ حویلی میں ایک کے بعد کئی مصیبتیں اس کا انتظار کر رہی ہیں۔ شمس الدین تو گویا سر سے کوئی بوجھ اتار کر لپک کر ڈیرے سے باہر نکل گیا۔ زینب نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ سفید رنگ کے کرتے شلوار میں کاندھوں پر سیاہ شال ڈالے وہ گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔
زینب کانپ کر رہ گئی۔ وہ اس کا شوہر تھا۔ گارڈز کمرے سے باہر جا چکے تھے اور اب وہ دونوں کمرے میں تنہا تھے۔ تبریز شاہ نے بے ساختہ اپنی نگاہ چرائی۔ وہ بے انتہا حسین تھی۔ ایسا معصوم حسن اس نے بہت کم دیکھا تھا۔ بے ساختہ ایک گہری سانس لیتا ہوا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آؤ چلو، ہم ڈیرے پر عورتوں کو زیادہ دیر نہیں رکھتے، تمہیں میرے ساتھ حویلی چلنا ہوگا۔ اتنا کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ زینب اپنی چادر کو خود پر لپیٹتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب اسے اس کا حکم ماننا ہی تھا۔ باپ تو یہاں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی وہ باہر آئی تو سیاہ رنگ کی پراڈو میں بیٹھا شاید وہ اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ زینب پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھنے لگی تو یکدم ہی اس کی ناراضگی بھری آواز آئی، میں آپ کا ڈرائیور نہیں ہوں، مہربانی کر کے آگے آ کر بیٹھیے۔ زینب چونک سی گئی۔ نہ جانے گھر جا کر وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور اس کے مقابل بیٹھ گئی۔ زندگی ایک لمحے میں ہی بدل چکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد گاؤں کے اونچے نیچے رستوں پر ڈولتی ہوئی پراڈو حویلی کی جانب بڑھی جا رہی تھی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے حویلی کے سامنے رکی تو زینب نے چونک کر سامنے دیکھا۔ وسیع و عریض رقبے پر پھیلی حویلی رات کی تاریکی میں چمک رہی تھی۔ نیچے اترو، ساتھ میں بیٹھے ہوئے شخص نے حکم دیا۔ زینب نے مڑ کر ایک زخمی سی نگاہ اس شخص پر ڈالی۔ صرف ایک لمحے میں ہی اس کی تقدیر کا فیصلہ کر دیا گیا تھا، مگر وہ اس کا حکم ماننے پر مجبور تھی۔ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔ تبریز شاہ باہر نکل کر منتظر نگاہوں سے زینب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چار و ناچار وہ اپنی طرف کا دروازہ کھول نیچے اتر آئی۔ تبریز شاہ کے پیچھے حویلی کے اندر داخل ہوتے اس کے قدم لرز رہے تھے۔ نہ جانے وہ کتنی راہداریوں میں سے گزرتا آگے بڑھتا چلا گیا۔ زینب چونکی تو تب جب وہ ایک ہال نما کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے ہی میز پر بیٹھے خوشگوار ماحول میں کھانا کھاتے کئی افراد نے اچانک نظر اٹھا کر ان دونوں کی طرف دیکھا۔ سبھی کے چہروں پر مسکراہٹ یک لخت سمٹ گئی۔ وہ چونک کر تبریز شاہ کے ساتھ آنے والی اس اجنبی لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ السلام علیکم اماں جان۔ تبریز نے سنجیدگی سے سلام کیا۔ سامنے بیٹھی ہوئی وہ بڑی عمر کی عورت خاموش بیٹھی رہ گئی تھی۔ کون ہے یہ لڑکی؟ اس کی نگاہوں کے ساتھ ساتھ لہجے میں بھی سوال تھا۔ تبریز نے ایک نظر پیچھے مڑ کر خاموش کھڑی زینب پر ڈالی۔ پلٹ کر بولا، یہ میری بیوی ہے اماں جان، زینب، میں نے اس سے نکاح کیا ہے۔ زینب نے بے ساختہ سر اٹھا کر دیکھا۔ کیا واقعی وہ اسے گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی تسلیم کر رہا تھا؟ کیا واقعی اسے وہ اتنی اعلیٰ حیثیت سے نواز رہا تھا؟ اس سے پہلے کہ زینب مزید کچھ سوچتی اچانک ہی اماں جان کے ساتھ بیٹھی ادھیڑ عمر کی وہ عورت اٹھی۔ اس کا قیمتی لباس اور ہاتھوں میں ہیروں کی انگوٹھیاں اس کی حیثیت کا پتہ دے رہی تھیں، مگر اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر زینب ششدر رہ گئی۔ وہ عورت پھٹی پھٹی نگاہوں سے تبریز کو دیکھ رہی تھی۔ وہ عورت بے یقین نظروں سے تبریز شاہ کو دیکھتے ہوئے اس کی طرف آ رہی تھی۔ تبریز شاہ نے سینے پر بندھے اپنے دونوں ہاتھ کھول لیے تھے۔ بے اختیار ہی زینب کی نظر اس کے ہاتھوں پر پڑی۔ وہ اضطراب کے عالم میں اپنی انگلیاں چٹخا رہا تھا۔ کیا کہا تم نے تبریز؟ یہ تمہاری بیوی ہے؟ تم نے دوسری شادی کر لی؟ لیکن کیوں ضرورت پڑی تمہیں دوسری شادی کی؟ صرف اس لیے کہ میں عمر میں تم سے 12 سال بڑی ہوں اور تم نے خاندانی رشتوں کی لاج رکھنے کی خاطر مجھ سے نکاح کیا تھا؟ یا اس لیے کہ میں تمہیں اولاد نہیں دے سکی، اس لیے تم نے اس لڑکی کو لا کر میرے برابر کھڑا کر دیا ہے؟ تبریز شاہ، اور تم نے مجھ سے اجازت لینا تو دور، مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ زینب کے سر پر گویا آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ اس نے بے یقین نظروں سے سامنے کھڑی عورت کی جانب دیکھا جو اس کی سوتن تھی۔ تبریز شاہ سنجیدگی سے کھڑا اس عورت کو دیکھ رہا تھا۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں مریم، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ مزید بھی شاید کچھ کہتا، مگر مریم نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کر دیا۔ تو تم نے ثابت کر دیا کہ تم بھی حویلی کے باقی مردوں کی طرح کٹھور اور ظالم ہو۔ مریم کی آواز میں درد تھا۔ اس نے ایک زخمی نگاہ زینب کی طرف ڈالی۔ زینب بے اختیار ہی نظریں چرا گئی۔ وہ اسے کیا بتاتی؟ اس کا تو ایسا کچھ بھی کرنے کا ارادہ نہ تھا۔ وہ تو خود نہیں جانتی تھی کہ زندگی نے اچانک یہ کروٹ لی کیوں تھی۔ مریم کھا جانے والی نگاہوں سے زینب کو دیکھتے ہوئے پلٹ کر اندر حویلی میں کہیں گم ہو گئی تھی۔
اور تبھی کرسی سے اماں جان اٹھی۔ تم نے ایسا کیوں کیا تھا تبریز؟ تم تو کسی کا دل نہیں توڑتے، تو پھر آج تم نے مریم کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا؟ اماں جان حیرانی بھرے لہجے میں سوال کر رہی تھی۔ تبریز نے بے ساختہ ایک ٹھنڈی سانس لی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا اماں جان، یہ میری بیوی ہے اور یہ حویلی میں بالکل اسی طرح رہے گی جیسے مریم رہتی ہے۔ میں اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی ہوتا ہوا نہیں دیکھوں۔ وہ کتنی دیر سے خاموش کھڑا تھا، مگر جب بولا تو اس کے لہجے میں واضح طور پر تحکم تھا۔ اماں جان خاموش رہ گئی۔ اگلے ہی پل وہ زینب کی طرف مڑا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آؤ میرے ساتھ۔ وہ کسی بے جان مورتی کی طرح اس کے ساتھ گھسٹتی چلی گئی۔ نہ جانے وہ اسے لے کر کہاں جا رہا تھا۔ زینب کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگی۔ شاندار خوابگاہ کا دروازہ کھولتے ہوئے تبریز چاء اسے لیے اندر داخل ہوا۔ اندر آتے ہی اس نے زینب کا ہاتھ چھوڑا اور پلٹ کر دروازہ بند کر دیا۔ زینب کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی۔ وہ بابا نے کہا تھا بس ایک ہفتہ۔ وہ اپنا جملہ مکمل نہ کر پائی۔ تبریز چاء مڑ کر گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں جانتا ہوں تم صرف ایک ہفتے کے لیے میرے پاس آئی ہو، اور اگر تمہارے باپ نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا تو اسے ہرجانہ ادا کرنا ہی ہوگا۔ اس کے لہجے میں سختی تھی اور موت کی سی ٹھنڈک۔ زینب جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی۔ نامعلوم وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ تبریز چاء ایک قدم بڑھ کر اس کے قریب ہوا۔ باہر تو میں نے سب کو کہہ دیا کہ تم میری بیوی ہو اور تمہیں برابر کے حقوق ملیں گے، مگر یہ یاد رکھنا تمہارے ساتھ میں نے صرف کانٹریکٹ میرج کی ہے، اور اس کے بدلے مجھ سے کسی قسم کی توقع مت رکھنا۔ تمہارا باپ میری کھوئی ہوئی چیزیں مجھے لا کر لوٹا دے تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ چبا چبا کر الفاظ ادا کرتا ہوا تبریز چاء اس کے سامنے کھڑا تھا، اتنا کہ زینب کو اس کی سانسوں کی حدت محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ کتنا اجنبی تھا۔ زینب کی آنکھوں میں حیرانی سی اتر آئی۔ کچھ لمحے پہلے تو وہ کچھ اور کہہ رہا تھا، مگر زینب اس سے پہلے کہ کوئی سوال کرتی تبریز چاء مڑ کر واش روم میں جا گھسا۔ زینب ایک ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ کتنی دیر سے رکا ہوا سانس بحال کیا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ اس نے گھبرائی ہوئی نگاہوں سے کمرے کا جائزہ لیا۔ وہ بے حد شاندار کمرہ تھا۔ کچھ دیر بعد وہ واش روم سے باہر نکل آیا۔ ایک اجنبی سی نگاہ زینب پر ڈالتا ہوا وہ بازو آنکھوں پر رکھ کر لیٹ گیا۔ زینب بت کی طرح کھڑی تھی۔ جب اس کی آواز سنائی دی، سو جاؤ، ساری رات کیا یہیں دروازے کے پاس کھڑی رہو گی؟ زینب شرمندہ سی ہو گئی۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ اندر سے کتنی خوفزدہ تھی، مگر بہرحال یہ سب کچھ اسے اپنے باپ کے لیے کرنا ہی تھا۔ اپنی چادر کو خود پر مضبوطی سے لپیٹ دیا۔ وہ سامنے بڑے صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ نہ جانے کتنی کوششوں کے بعد نیند اس پر آخر کار مہربان ہو ہی گئی۔ صبح زینب کی آنکھ کسی عجیب سے احساس سے کھلی۔ کمرے میں روشنی سی پھیلی ہوئی تھی۔ زینب نے بے ساختہ مڑ کر دیکھا۔ دیوار گیر گھڑی کے آگے سے پردے ہٹائے ہوئے تبریز چاء سامنے کھڑا تھا۔ اس کا رخ کھڑکی کی جانب تھا۔ اس کے بھورے بال دھوپ کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی گہری سوچ میں گم ہے۔ زینب ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اسے چند لمحے لگے تھے سمجھنے میں کہ کل رات آخر ہوا کیا تھا۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے زینب نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ ابھی تک اسے اس ماحول کو قبول کرنے میں دقت ہو رہی تھی، اور تبھی تبریز چاء نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ اٹھ جاؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ حویلی میں کسی کو نہیں پتا کہ میں نے تمہارے ساتھ کانٹریکٹ میرج کی ہے۔ تمہیں یہاں کس طرح رہنا ہے، کس سے کیسے بات کرنی ہے، اور لوگوں کو میرے اور اپنے رشتے کا بتانا ہے یا نہیں، یہ سب چیزیں ڈسکس کرنا ضروری ہے۔ جا کر ہاتھ منہ دھو کر آؤ۔ تبریز چاء کی آواز میں حکم تھا۔ زینب سلگ کر رہ گئی۔ اگر اسے اپنے باپ کی فکر نہ ہوتی تو اس کے حکم کا اچھے سے جواب دے سکتی تھی، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اٹھ کر واش روم میں جا گھسی۔ وہ باہر نکلی تو بیڈ پر ایک شاندار سا لباس پڑا تھا۔ تبریز چاء نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، یہ لباس پہن لو، ملازمہ سے کہہ کر تمہارے لیے منگوایا ہے۔ اب ایک ہفتے کے لیے ہی صحیح، اداکاری تو کرنی ہی ہے نا تمہیں۔ اس کے بعد میں کوئی بہانہ کر دوں گا کہ کس وجہ سے ہمارے اختلافات ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے میں نے تمہیں طلاق دے دی۔ تبریز چاء کی بات پر زینب سن سی رہ گئی۔ اس نے تو ساری پلاننگ کر رکھی تھی، تو پھر یہ اداکاری بھی کیوں ضروری تھی؟ مگر اعتراض کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے لباس اٹھایا اور واپس واش روم میں جا گھسی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ کپڑے بدل کر باہر نکل آئی تھی۔
تبریز نے مڑ کر ایک سرسری سی نگاہ زینب پر ڈالی، مگر اس کی نگاہ جیسے پلٹنا ہی بھول گئی۔ جدید طرز کے سلے ہوئے خوبصورت لباس میں اس کا معصوم سا حسن چمک رہا تھا۔ تبریز شاہ اسے کئی ثانیوں تک دیکھتا ہی رہ گیا۔ زینب اپنے ہی خیال میں گم تھی۔ اس نے خود پر تبریز شاہ کی نظریں محسوس کی تو چونک کر اسے دیکھا، اور اسی لمحے تبریز نے اپنی نظریں چرا لیں۔ نام تو تمہارا زینب ہے، کیا کرتی ہو تم؟ تمہارے اٹھنے بیٹھنے اور بات کرنے کے انداز سے تو تم گاؤں کی دیہاتی لڑکی کہیں سے نہیں لگتی۔ وہ صوفے پر بیٹھا ہوا گہری نظر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زینب چھینپ کر رہ گئی۔ پڑھتی ہوں، 11ویں میں داخلہ لیا تھا، بابا کی منت سماجت کر کے۔ شاید وہ بات کبھی نہ مانتے، لیکن میں نے انہیں یہ کہا تھا کہ پڑھنے لکھنے کے بعد میری اچھی نوکری لگے گی جس سے میں بہت سارے پیسے کما سکوں گی، اسی لیے انہوں نے مجھے روزانہ شہر کے کالج جانے کی اجازت دے دی تھی۔ زینب کی آواز میں تلخی سی تھی۔ تبریز شاہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اتنا تو وہ سمجھ ہی چکا تھا کہ شمس الدین کو اپنی بیٹی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور زینب کی آنکھوں میں اترنے والی نمی صاف بتا رہی تھی کہ اس نے کبھی پیار سے اپنی بیٹی کو مخاطب تک نہ کیا ہوگا۔ ایک دم ہی اس کے دل میں زینب کے لیے احترام کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ وہ کیسی بیٹی تھی جس کے باپ نے صرف اپنے لیے اس کی زندگی اور عزت دونوں داؤ پر لگا دی تھی، مگر اس کے باوجود وہ اس کے لیے فکر مند تھی۔ اس سے پہلے کہ تبریز اسے کچھ اور کہتا، اس کی جیب میں رکھا ہوا موبائل بجنے لگا۔ اس نے موبائل نکال کر دیکھا تو اچانک اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس کے کالج کے دوست ارمغان کی کال آ رہی تھی۔ اس نے کال ریسیو کر کے موبائل کان سے لگا لیا۔ دوسری جانب چہکتے ہوئے لہجے میں ارمغان علی پوچھ رہا تھا، کتنا عرصہ ہو گیا یار، شہر کا چکر ہی نہیں لگایا تو نے؟ کچھ زیادہ ہی مصروف ہو گیا ہے اپنی وڈیرے والی لائف میں۔ وہ شکوہ کر رہا تھا۔ تبریز شاہ ہنس دیا۔ وہ جواب میں کچھ کہتا، لیکن اچانک ارمغان بولنے لگا، اچھا بھائی سن، میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، آج رات کو میری منگنی ہے اور تجھے بھابھی کو لے کر ضرور آنا ہے۔ سارے دوست اپنی اپنی بیگمات کے ساتھ آ رہے ہیں، زیادہ افراد نہیں ہوں گے، بس تیرے جاننے والے دوست یار ہی ہیں۔ تو ہمیشہ کی طرح اکیلا نہ آ جانا، اب تیرا کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ میری ہونے والی بیوی بھابھی سے ملنا چاہتی ہے۔ ارمغان نے اپنی ہی کہہ کر فون کاٹ دیا تھا۔ شاید منگنی کے انتظامات میں وہ بری طرح سے مصروف تھا۔ تبریز شاہ موبائل ہاتھ میں لیے سوچتا رہ گیا، اور تبھی اس کی نگاہ زینب پر پڑی۔ اس کی نگاہوں میں ایک سوچ ابھری تھی، وہ بھی تو اس کی بیوی ہی تھی۔ ارے ہاں، چاہے ہماری کانٹریکٹ میرج ہے لیکن ہو تو تم میری بیوی۔ شام 4 بجے تک تیار رہنا، میرے دوست کی منگنی ہے، ہمیں شہر جانا ہوگا۔ مریم اس طرح کی تقریبات میں شرکت نہیں کرتی، اور ویسے بھی اس کا مزاج خراب ہے۔ دیر مت کرنا، مجھے تاخیر کرنا پسند نہیں۔ سرسری سے انداز میں کہتا ہوا تبریز شاہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی تھی۔ حکم دینے سے پہلے اس نے زینب سے پوچھا تک نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ شہر جانا بھی چاہتی ہے یا نہیں۔ اس اجنبی سے ماحول میں زینب خود کو سخت غیر آرام دہ محسوس کر رہی تھی، مگر نہ جانے کیا بات تھی تبریز شاہ کی۔ اس میں کچھ ایسا ضرور تھا کہ اس کی موجودگی میں وہ خود کو محفوظ تصور کرتی تھی۔ سارا دن اس نے کمرے میں ہی گزار دیا، کوئی اس سے ملنے نہ آیا۔ شاید اس کی تبریز شاہ کی بیوی کی حیثیت سب کو برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ شام کے 4 بجے تو تبریز شاہ کمرے کا دروازہ کھول کر داخل ہوا۔ تمہیں کہا تھا تیار رہنا، مجھے دیر کرنا پسند نہیں۔ زینب بوکھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ اس کی بات کے جواب میں تبریز شاہ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا بڑا سا شاپر بیڈ پر رکھا۔ جانتا تھا، اسی لیے انتظام کر کے آیا ہوں، اب جلدی تیار ہو جا۔ زینب نے گہری سانس لی۔ تیار ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنی تیاری کو آخری ٹچ دے رہی تھی۔ جب تبریز شاہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوا، آئینے کے سامنے اسے کھڑے دیکھ کر وہ یکدم ٹھٹک سا گیا۔ سرخ رنگ کی گھیرے دار لباس میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ تبریز شاہ کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ آہٹ پر زینب نے مڑ کر دیکھا۔ میں تیار ہوں، چلیں، اس نے کہا، اور پھر اچانک ٹھٹک سی گئی۔ تبریز شاہ کی مبہوت نگاہیں وہ دیکھ چکی تھی۔ تبریز شاہ نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا۔ ہاں آؤ چلیں، دیر ہو رہی ہے۔ وہ دونوں آگے پیچھے کمرے سے نکلے، اور تبھی زینب کی نظر مریم پر پڑی۔ وہ سامنے کھڑی ملازمہ سے کوئی بات کر رہی تھی۔ جیسے اس نے سجی سوری زینب کو دیکھا، اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ وہ اچانک پلٹی اور تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی منظر سے غائب ہو گئی۔ زینب کو بلا وجہ ہی افسوس سا ہونے لگا۔ وہ اس کی زندگی میں شراکت داری نہیں کرنا چاہتی تھی۔
وہ تو جانتی تک نہیں تھی کہ جس شخص سے اس کا اچانک نکاح ہوا ہے اس کی ایک بیوی پہلے سے موجود تھی، مگر وہ خود مجبور تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کی گاڑی شہر کی جانب جا رہی تھی۔ پورے راستے وہ تبریز شاہ کی نظروں کا ارتکاز خود پر محسوس کرتی آئی تھی۔ شہر کی رونقیں ویسی ہی تھی جیسی ہونی چاہیے، اور ارمغان کی منگنی شہر کے ایک پوش ہوٹل کے اندر تھی۔ زینب دنگ رہ گئی۔ اس نے اتنی بڑی اور شاندار تقریب پہلی دفعہ دیکھی تھی، مگر وہ پورا اعتماد تھی۔ تبریز شاہ کے ساتھ چلتے ہوئے وہ اس کے مختلف دوستوں اور ان کی بیویوں سے مل رہی تھی۔ وہ سب کے سب اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، مگر ایک چیز ان سب میں تھی، کسی کی بیوی کے لباس سے بے حیائی نہیں جھلک رہی تھی۔ وہ سب روشن خیال اور کھلے ذہن کے مالک لگ رہے تھے۔ خود تبریز شاہ بھی اپنے وڈیرے والے خول سے نکل کر بات بے بات دوستوں کے ساتھ قہقہے لگا رہا تھا۔ رات گئے تقریب ختم ہوئی تو تبریز ان سب سے اجازت لیتا ہوا زینب کو لیے واپس گاڑی میں آ بیٹھا۔ وہ بری طرح سے تھک چکی تھی۔ تبریز شاہ نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ ایک اچھے ماحول میں گزارے گئے وقت کا اثر تھا یا اس کا موڈ کافی خوشگوار تھا۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ گاؤں کی طرف جانے والا راستہ بھی خراب ہے، اگر تم چاہو تو ہم رات یہاں شہر میں ہی گزار سکتے ہیں۔ تبریز کی بات پر زینب نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ بھلا اس کی کیا مرضی ہو سکتی تھی؟ تبریز نے خود ہی فیصلہ کر لیا۔ گاڑی شہر کی سڑکوں پر گھومنے لگی اور تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک شاندار ریسٹ روم کے سامنے جا کر تبریز نے گاڑی روک لی۔ کاؤنٹر پر کھڑے ہو کر تبریز نے کمرے کی بکنگ کروانا چاہی۔ 2 الگ الگ کمروں کا کہتے اچانک ہی وہ رک سا گیا۔ اس نے پلٹ کر زینب کو دیکھا جو پریشان نظروں سے پورے ہوٹل کا جائزہ لے رہی تھی۔ یہ الگ کمرے میں کہاں رات گزار پائے گی؟ ویسے بھی حفاظت کے پیش نظر بھی اس کا الگ رہنا ٹھیک نہیں۔ تبریز شاہ نے 2 کے بجائے ایک ہی کمرے کی بکنگ کروائی اور چابی لے کر آگے بڑھ گیا۔ زینب نے بھی اس کے پیچھے جانا ہی مناسب سمجھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ایک دفعہ پھر زینب کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگی۔ وہ کل بھی گھبراہٹ کا شکار تھی اور آج بھی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ کانٹریکٹ میرج کے تحت ان دونوں کے درمیان کسی بھی رشتے کی گنجائش نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود وہ شدید نروس تھی۔ اوہو، چینج کرنے کے لیے کپڑے تو ہم دونوں کے پاس ہیں ہی نہیں، تبریز شاہ نے زینب کی طرف دیکھ کر کہا۔ زینب نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر اچانک دونوں ہنس دیے۔ وہ ایک بے حد خاص لمحہ تھا۔ دونوں کے درمیان کے فاصلے ایک لمحے میں ہی ختم ہو گئے۔ تبریز شاہ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ زینب نے کوئی احتجاج نہ کیا۔ اسے لیتے ہوئے سامنے رکھے کاؤچ پر بیٹھ گیا۔ رات لمحہ لمحہ بھیگتی رہی۔ وہ دونوں نہ جانے کتنی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ تبریز شاہ حویلی کے وڈیرے سے بالکل مختلف انسان لگ رہا تھا۔ زینب کو اسے دیکھ دیکھ حیرت ہو رہی تھی۔ اس نے زندگی بھر چیختے چلاتے اور حکم جماتے شمس الدین کو ہی دیکھا تھا۔ شمس الدین کی صحبت کا ہی اثر تھا کہ زینب کی ماں عرصہ پہلے ہی چل بسی تھی۔ بس ایک زینب ہی تھی جس پر اب شمس الدین چیختا چلاتا رہتا تھا، مگر تبریز کو دیکھ کر وہ عجیب سی کیفیت کا شکار ہو رہی تھی۔ مرد کا یہ روپ پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ جتنا اسے دیکھتی اتنا ہی اس کی محبت میں گرفتار ہو رہی تھی۔ تبریز شاہ کی قربت میں اسے انجانا سا سکون مل رہا تھا، اور خود تبریز شاہ بھی اس کے مہکتے حسن میں خود کو بے بس سا محسوس کر رہا تھا۔ صبح دروازے پر دستک ہوئی تو زینب کی آنکھ کھلی۔ شاید روم سروس والے تھے۔ وہ بے ساختہ اٹھ بیٹھی۔ تبریز شاہ گہری نیند میں سو رہا تھا۔ زینب کو گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ اسے یاد تھا کانٹریکٹ میرج کا 1 ہفتہ ختم ہونے میں صرف چند دن رہ گئے ہیں۔ اسے اپنے باپ کی آزادی کے لیے تبریز شاہ سے بات کرنی تھی۔ اب تو اس کی بات ضرور مان سکتا تھا۔ تبریز شاہ کی آنکھ کھلی تو اس کے پاس بیٹھی زینب کو دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں زمانے بھر کی اجنبیت تھی۔ زینب چونک سی گئی۔ وہ مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ اگر بابا آپ کے ضروری چیزیں نہ لا سکے تو؟ زینب کے سوال پر تبریز شاہ کے چہرے کا رنگ اچانک بدل گیا۔ تو میں اس کے سینے میں اتنی گولیاں ماروں گا کہ وہ مرنے سے پہلے آخری دفعہ بس یہی سوچے گا کہ اس نے تبریز شاہ کو دھوکہ دے کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی۔ تبریز کی آواز میں وہی سختی اور رعونت تھی۔ زینب جہاں کی تہاں بیٹھی رہ گئی۔ تبریز اٹھ کر باہر جا چکا تھا۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو مڑنے لگے۔ کیا اس نے تبریز شاہ کے قریب ہو کر غلطی کی تھی؟ اب تک وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ کل رات اس کی زندگی میں آنے والی سب سے خوبصورت رات تھی، مگر شاید یہ اس کی بھول تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ان کی گاڑی حویلی کی سمت جا رہی تھی۔ تبریز شاہ خاموشی کے ساتھ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔
گاڑی حویلی میں پہنچ گئی تو اسے اترنے کا اشارہ کرتے تبریز شاہ خود بھی اتر گیا۔ زینب خاموشی سے حویلی کے اندر چل دی۔ راستے میں اسے جتنے بھی چہرے ملے وہ سب کے سب اسے اجنبیت لیے ہوئے نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ زینب شرمندہ سی ہونے لگی۔ یہ حویلی اس کی اوقات سے باہر تھی، یہاں کے لوگ اسے کبھی قبول نہیں کرنے والے تھے۔ وہ یہ بات کیوں بھول گئی تھی؟ کتنی دیر تک وہ اپنے کمرے میں چکر کاٹتی رہی، دل تھا کہ کسی جگہ ٹک ہی نہیں رہا تھا۔ تنگ آ کر وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس نے اندر آتے ہوئے سب دیکھ لیا تھا۔ حویلی کے پچھلے حصے میں بہت سے درخت لگے ہوئے تھے۔ اس کا دل وہاں جانے کے لیے چاہا۔ احتیاط سے چلتی ہوئی وہ کمرے کی پچھلی سمت سے گھوم کر حویلی کے پچھلے حصے میں آ گئی۔ وہاں سناٹا سا تھا اور سکون بھی۔ حویلی کی بیرونی دیوار چھوٹی چھوٹی تھی، شاید یہاں کوئی نہیں آتا۔ زینب اپنے ہی خیالوں میں گم تھی کہ اچانک اسے عجیب سی آواز سنائی دی، جیسے اسے کوئی پکار رہا ہو، مگر بہت ہی دبی آواز میں۔ زینب اچھل کر پلٹی اور اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ حویلی کی چھوٹی سی دیوار کے اوپر اسے اپنے باپ شمس الدین کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ وہ اسے اشارے سے بلا رہا تھا۔ زینب نے بے ساختہ اس کے پاس دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی باپ کے پاس پہنچی۔ بڑے ٹور ہو گئے ہیں تیرے زینب، صبح سے تیرا پیچھا کر رہا ہوں کہ کہیں ایک لمحے کے لیے تو ملے اور تجھ سے بات کروں، مگر تو وڈیری بن گئی ہے۔ شمس الدین بولا تو اس کے لہجے میں عجیب طرح کا حسد تھا۔ زینب اسے دیکھ کر رہ گئی۔ تبھی شمس الدین نے اسے پاس دیکھتے ہوئے کہا، جلدی سے میری بات سن لے اس سے پہلے کہ کوئی آ جائے۔ تو تبریز شاہ کی بیوی بن گئی ہے۔ مجھے پتا چلا ہے کہ اس نے تجھے اپنے کمرے میں ہی رکھا ہے۔ اس کی الماری میں اس کی ساری زمینوں کے کاغذات پڑے ہیں۔ ان میں سے سبز رنگ کے لفافے والے کاغذات مجھے لا کر دے۔ میں آج رات یہاں آؤں گا تو وہ کاغذات چرائے گی تو میں وہ لے جا کر حاکم علی کو دے دوں گا۔ وہ اس کی حویلی کے پیچھے والی زمین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ گھر کے ساتھ ہی دشمن آ کر بیٹھ جائے تو کسی کی عزت سلامت نہیں رہتی۔ یہی حال تبریز کا بھی ہوگا۔ حاکم علی ہمیں بڑی دولت دے گا۔ ہم یہ گاؤں چھوڑ کر کہیں شہر چلے جائیں گے، وہاں جا کر تو ڈاکٹری بھی پڑھ لینا۔ رات 12 بجے میں یہاں آؤں گا، دیر مت کرنا، کاغذات لازمی لے آنا۔ شمس الدین کی آواز لالچ سے بھری تھی۔ زینب جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی۔ اس نے بے یقین نظروں سے باپ کو دیکھا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ شمس الدین چوری شدہ کاغذات جلد واپس لا کر اسے واپس لے جائے گا، مگر شمس الدین تو کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ مگر بابا، تبریز شاہ تو انتظار کر رہا ہے کہ آپ اس کے کاغذات اسے واپس لا کر دیں گے۔ زینب کی بات پر شمس الدین نے نفرت سے زمین پر تھوکا اور کہنے لگا، اس تبریز شاہ کا گھمنڈ توڑنا ہی تو میری زندگی کا مقصد ہے۔ یہ کیا سمجھتا ہے کہ ہمیں اپنے برابر بٹھا کر ہم پر چند احسانات کر کے یہ بڑا کوئی فرشتہ بن گیا ہے؟ حاکم علی اس کا پرانا دشمن ہے اور مجھے تو صرف دولت چاہیے۔ اس کے مقابلے میں حاکم علی مجھے زیادہ دولت دے رہا ہے۔ تو زیادہ بحث مت کر، اپنی عقل کے مطابق بات کر۔ جلدی سے کاغذات لے آنا، میں رات کو دوبارہ آؤں گا۔ جملے کے آخر میں شمس الدین کا لہجہ حقارت بھرا ہو گیا تھا۔ زینب کے اندر غصے کی ایک تیز لہر اٹھی اور زندگی میں پہلی دفعہ تھا جب اس نے اپنے باپ کے سامنے زبان کھولی۔ نہیں بابا، میں تبریز شاہ کو دھوکہ نہیں دوں گی۔ وہ گھمنڈی اور مغرور نہیں ہے۔ اس نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے، مجھے عزت دی ہے، میں اس کا اعتبار نہیں توڑوں گی۔ زینب بولی تو اس کی آواز میں مضبوطی تھی۔ شمس الدین نے اچانک ایک جست لگائی اور دیوار کے اوپر سے چڑھ کر اندر کود گیا۔ زینب گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ وہ جانتی تھی بچپن سے لے کر آج تک باپ کی بات کرنے کا طریقہ کیا تھا، اور وہی ہوا۔ شمس الدین نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ زینب کے منہ پر دے مارا۔ وہ زمین پر جا گری۔ 2-4 جماعتیں کیا پڑھ لیں؟ باپ کے آگے زبان چلاتی ہے بدبخت۔ اٹھ اور اندر دفع ہو جا، جیسا بولا ہے ویسا کر۔ اس نے آگے بڑھ کر زینب کے بازو کو دبوچ کر اسے اٹھایا۔ زینب سسک اٹھی اور اگلے ہی پل اسے اپنے پیچھے آہٹ سی محسوس ہوئی۔ شمس الدین سمیت زینب دونوں نے چونک کر پلٹ کر دیکھا تھا۔ پیچھے تبریز شاہ کھڑا تھا، جس کی آنکھوں سے خون چھلک رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے لگ رہا تھا وہ تمام باتیں سن چکا ہے۔ شمس الدین کا رنگ فق ہو گیا۔ تبریز شاہ نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ شمس الدین کے منہ پر دے مارا۔ زینب گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے لگا تھا تو شرمندہ ہے،
اسی لیے تجھے مہلت دے دی، مگر آج پتا چلا کہ تجھ جیسے آستین کے سانپ کو مہلت نہیں، موت دینی چاہیے۔ تبریز شاہ نے اسے گریبان سے پکڑ کر دوبارہ کھڑا کیا۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آج سب کچھ ختم ہو جانے والا تھا، اس کا باپ بھی اور اس کے اور تبریز شاہ کے کانٹریکٹ میرج بھی۔ پچھلے 2 دن سے اس نے سب کچھ پا لیا تھا اور آج سب کچھ کھونے والا تھا۔ اس کی سسکی کی آواز پر تبریز شاہ چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کیوں رو رہی ہو تم زینب؟ تم نے خود ہی تو میرے ساتھ وفاداری کا اظہار کیا ہے، تو اب اگر تمہارے باپ کو سزا ملے گی تو کیا تمہیں تکلیف ہوگی؟ تبریز شاہ بولا تو اس کا لہجہ عجیب سا تھا۔ زینب نے آنسو بھری آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی۔ وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ تبریز شاہ نے گہری سانس لے کر خود پر قابو پایا، ایک زوردار دھکا دے کر شمس الدین کو زمینوں پر گرا دیا، جو روتے گڑ گڑاتے ہوئے پھر سے معافیا مانگ رہا تھا۔ تبریز شاہ جیب سے موبائل نکال کر کسی کو بلا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد گارڈز گئے اور انہوں نے زمین پر گرے ہوئے شمس الدین کو اٹھا لیا تھا۔ اسے اس گاؤں سے باہر پھینک دو، کوشش کرنا آج کے بعد یہ اس گاؤں کے آس پاس بھی پھٹکتا ہوا نظر نہ آئے۔ تبریز شاہ نے سختی سے حکم دیا اور تبھی شمس الدین لپک کر زینب کی طرف بڑھا۔ زینب کچھ بول، میں تیرا باپ ہوں، تو بولتی کیوں نہیں؟ چل میرے ساتھ، میں اکیلے نہیں جاؤں گا۔ بدبخت شمس الدین اس کا بازو دبوچنا چاہتا تھا، لیکن تبریز شاہ اس کے اور زینب کے بیچ میں حائل ہو گیا۔ یہ کہیں نہیں جائے گی کیونکہ یہ میری بیوی ہے اور یہ میرے ساتھ ہی رہے گی۔ اگر اسے انگلی بھی لگائی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تبریز شاہ کے لہجے میں موت کی سی سختی تھی۔ شمس الدین اپنی جگہ پر ساکت رہ گیا۔ زینب نے بھی یقین نظروں سے تبریز شاہ کو دیکھا۔ وہ ابھی بھی اپنا اور اس کا رشتہ قائم رکھنا چاہتا تھا۔ شمس الدین نے بھی یہی سوال کیا، مگر سرکار، آپ نے تو میری بیٹی سے صرف وقتی طور پر نکاح کیا تھا۔ تبریز شاہ نے مڑ کر ایک نظر زینب پر ڈالی اور بولا، ہاں وقتی نکاح کیا تھا، مگر اس کی وفاداری نے مجھے سمجھا دیا کہ مجھے ایسی بیوی قسمت سے ملی ہے اور میں اس کی قدر کرنا جانتا ہوں۔ بدبخت تو تم خود ہو جسے ایسی بیٹی کی قدر نہیں، جو تم جیسے باپ کے لیے اپنی جان اور عزت دونوں داؤ پر لگانے چلی تھی۔ تبریز شاہ نے بات مکمل کرتے گارڈز کو اشارہ کیا تھا، جو شمس الدین کو گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے جانے لگے۔ زینب ساکت کھڑی تھی، اسے کوئی افسوس نہ تھا۔ شمس الدین نے جو بویا تھا اس نے وہی کاٹنا تھا۔ تبریز شاہ نے مڑ کر اسے دیکھا اور مسکرا دیا، چلیں، میں نے آج رات اپنے ولیمے کے انتظامات بھی کرنے ہیں۔ تم میری بیوی ہو، دنیا کو تو بتانا ہی ہے۔ زینب نے مسکراتے اس کا بازو تھام لیا۔ حویلی کے اندر قدم رکھتے ہی دونوں کا سامنا مریم سے ہوا تھا۔ تبریز نے آگے بڑھ کر اسے سب کچھ بتا دیا تھا کہ اس اچانک ہونے والی شادی کے پیچھے کیا مصلحت تھی۔ اس نے مریم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان دونوں کے حقوق میں کوئی کمی نہیں آنے دے گا۔ مریم کے چہرے پر آج حالات سے سمجھوتا کر لینے کے تاثرات تھے۔ وہ جہاں دیدہ عورت تھی اور جانتی تھی کہ وہ عمر میں تبریز شاہ سے بہت بڑی ہے اور وہ اسے ازدواجی زندگی کی کوئی خوشی نہیں دے سکی۔ وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ دوسری شادی کرنا تبریز کا حق تھا۔ اس نے مسکرا کر ان دونوں کو کھلے دل سے قبول کیا تھا۔ زینب کے لیے عزت اور خوشیوں بھری زندگی کی شروعات ہو گئی تھی۔